سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان جو ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے بعد ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث کا نمبر 1999 ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث کا نمبر 4091 4091 ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَدْخُلُ النَّارِ مَنْ كَانَ، کہ نہیں ہوگا جہنم میں داخل وہ کہ جس کے فی قلبہ دل کے اندر مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر من ایمان، ایک ذرے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ بندہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ یعنی عقیدہ جس کا درست ہوگا، ایمان جس کا ٹھیک ہوگا اور دل میں ایمان کی جھلک موجود ہوگی تو باقی جو کوتاہیاں ہیں ان کی بنیاد پہ جہنم میں ان کو جو ہے وہ سزا تو ملے گی، لیکن بالآخر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ شان ہے دل کے اندر ایمان کے موجود ہونے کی۔ تو لہٰذا عقائد میں سے جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی عقیدہ توحید کے بغیر آگے بندہ چل نہیں سکتا۔ تو ایک گروہ نے عقیدہ توحید کی وضاحت اپنے خب سے باطن سے کی تو پھر اس کا وبال کتنا آیا کہ انہوں نے عقیدہ توحید کی وضاحت کرتے ہوئے اور عقیدہ توحید پر سٹینڈ لیتے ہوئے اور عقیدہ توحید کو موضوع بحث بناتے ہوئے جو شرک کی تعریف کی، اس شرک کی ہوئی تعریف کے نتیجے میں آگے پوری امت کو مشرک ڈکلیئر کیا۔ جو انہوں نے بذات خود ایک شرک کی تعریف کی تھی کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس شرک کی تعریف کے مطابق ایسے معمولات جو کہ قرون اولا سے لے کے آج تک مسلمانوں کے اندر رائج اور ہوتے چلے آ رہے تھے، ان معمولات کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اسباب بنا کر آگے امت پر جو ہے وہ شرک کا فتویٰ لگایا، حالانکہ وہ ایسے معمولات اور ایسے اعمال تھے کہ جن کا دور دور تک بھی شرک کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہانی یہاں پر نہیں رکی، ان لوگوں نے عقیدہ توحید پر ہی سٹینڈ لے کر حجاز مقدس کی جو مقدس گلیاں ہیں اور طائف کی جو وادیاں ہیں ان کو خون سے رنگین کیا، صرف امت مصطفیٰ پر شرک کا فتویٰ لگا کر۔ اور پھر یہ وبال یہاں تک بھی نہیں روکا، بلکہ چلتے چلتے کئی مسلمان ممالک کے اندر جب ان کا بیان کیا ہوا عقیدہ توحید اور ان کی خود ساختہ بیان کی ہوئی شرک کی تعریف، جس کے نتیجے میں کئی ممالک کے اندر لوگوں کے درمیان افتراق اور لوگوں کے درمیان فرقہ واریت اور لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے متعلق نفرت اور لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور خون بہانے تک کے معاملات جو ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھے۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا تھا اور یہ غیب کی خبر اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی تھی، جو کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2129 ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ تو جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ جو ہے وہ جنتی ہوگا تو قال من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھا گیا کہ وہ ایک گروہ کون ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پہچان بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، کہ ایسا گروہ کہ جس گروہ کے اندر
جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو صحابہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معیار قرار دیا، صحابہ اکرام کو۔ اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر صحابہ کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا کہ تم لائے تو جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ یعنی کہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ایمان ایسا لاؤ کہ جیسا ایمان صحابہ لے کے آئے۔ یہ ہے صحابہ کی پرسنالٹی، یہ ہے صحابہ کا تشخص، یہ ہے صحابہ کا مقام و مرتبہ، اور یہ ہے صحابہ کو ملنے والی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے اور حضور کی ذات کی نسبت سے جو ملنے والا صحابہ کو شرف صحبت کی وجہ سے مقام و مرتبہ ہے کہ ان کا ایمان ماڈل قرار پایا بعد والوں کے لیے، ان کا ایمان جو ہے وہ سند کی حیثیت قرار پایا بعد والوں کے لیے، اور بعد والوں کو یہ کہا گیا کہ تم ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے کہ حضور کے صحابہ لے کے آئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی شریف کی جو حدیث پاک 2129 ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو گروہ ایک جنت میں جائے گا اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب صحابہ کا ایمان معتبر ہے، جب صحابہ کا ایمان رب ذوالجلال کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہے، اور صحابہ اکرام کا ایمان ایسا ہے کہ اس کو رول ماڈل قرار دیا گیا قیامت تک بعد والے لوگوں کے لیے، پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ صحابہ جس چیز پر اجماع کریں، جس چیز پر جمع ہو جائیں، اور جس چیز پر وہ صحابہ اتفاق کریں، وہ معاملہ بھی بعد والوں کے لیے ماننے کے لائق ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ دین کا ایک حصہ ہے، کیونکہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ جن کو شرف صحبت میسر آیا ہو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا، تو وہ کسی ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں، جمع ہو جائیں کہ جو شریعت کے منافی ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر ایسا مان لیں تو پھر قرآن نہیں رہتا، پھر پورے کے پورے دین کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ اگر یہ مان لیں کہ سارے صحابہ ایک غلط چیز پر معاذ اللہ اکٹھے ہو گئے، اگر یہ مان لیا جائے کہ سارے کے سارے صحابہ نے ایسی ایک بات پر یا ایسے ایک معاملے پر اکٹھ کر لیا، اتفاق کر لیا، اجماع ان کا ہو گیا، تو وہ سارے کا سارا جو ہے پھر دین کا معاملہ بنے گا کہ جن صحابہ نے ایک غلط کام کے اوپر، ایک غیر شرعی کام کے اوپر اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا، تو ان صحابہ کا پھر بیان کیا ہوا قرآن اور تحریر کیا ہوا قرآن اور تصنیف اور تدوین کیا ہوا اور ان صحابہ سے پھر آگے آیا ہوا دین وہ کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بات لازم آتی۔ تو لہٰذا یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ایک گروہ نے عقیدہ توحید پر سٹینڈ لے کر امت مصطفیٰ پر شرک کا فتویٰ لگایا، اسی طرح کر کے ایک گروہ نے عقیدہ معصومیت اور عقیدہ امامت، یعنی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد انہوں نے جو عقیدہ بنایا وہ عقیدہ امامت ہے۔ اب عقیدہ امامت ہے کیا؟ اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ صحابہ کا اجماع کیا ہے؟ حجت ہے، دلیل ہے۔ یعنی جس طرح قرآن حجت ہے اور آقا کریم کا فرمان حجت ہے، تو اس طرح تیسرے نمبر پر جو حجت ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ صحابہ کا اجماع ہے۔
تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اور آپ کے افضل البشر بعد الانبیاء ہونے پر یہ سارے کے سارے صحابہ نے اجماع کیا، اتفاق کیا، اکٹھے ہوئے، تو ان کا یہ اجماعی فیصلہ ہوا جس میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ تو کوئی ایسا ابہام نہیں تھا، لیکن روافض نے، یعنی جس طرح خوارج نے عقیدہ توحید پر سٹینڈ لیا، روافض نے عقیدہ امامت کو وجود میں لا کر سٹینڈ لیا، اور اس عقیدہ امامت پہ پھر کھڑے ہو کے سارے صحابہ کو بھی مینس کیا، ان کے ایمان کو بھی مینس کیا، اللہ ماشاءاللہ سوائے چند کے، اور اسی عقیدہ امامت پر سٹینڈ لے کر روافض نے تینوں خلفاء کی خلافت کا بھی انکار کیا، اور اس بات کو بھی ذہن میں نہ رکھا کہ اگر ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں تو دین کا بہت بڑا شعبہ اور بہت بڑا ذخیرہ فرامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر بالخصوص جو وحش کی ترتیب اور اس کو لکھنے کا جو معاملہ ہے، قرآن مجید کو تدوین کرنے کا اور اس کو محفوظ کرنے کا، وہ بھی ان تینوں خلفاء کے دور کا معاملہ ہے۔ تو اگر ان کی خلافت کو مشکوک کیا جائے گا تو پھر آگے ان کی زبانوں سے نکلا ہوا جو دین ہے وہ بھی مشکوک ہوگا، اور ان کا جو لکھا ہوا قرآن ہے معاذ اللہ وہ بھی مشکوک ہوگا۔ اب عقیدہ امامت کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے، اور شیعہ روافض وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع حجت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو خلافت ہے یہ اجماع کے ذریعے نہیں ہو سکتی کہ سارے صحابہ نے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نص خدا، نص رسول، یا پھر تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ نص امام ہونی چاہیے کہ آگے خلیفہ کون بن سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس عقیدہ امامت پر سٹینڈ لے کر انہوں نے پھر اپنے 12 امام بنائے، اور ان 12 اماموں کو یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اہل سنت و جماعت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے سارے نفوس قدسیہ کو اپنا امام مانتی ہے، اہل بیت کے چھوٹے سے چھوٹے فرد کو بھی اہل سنت امام مانتی ہے، جس طرح کہ امام اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بھی نور ہے، اور آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ جو آپ کے قرابت والے ہیں اور آپ کے خاندان والے ہیں وہ بھی سارے نور ہیں۔ تو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، لیکن وہ مانتے ہیں عقیدہ امامت پہ کھڑے ہو کر اس پر سٹینڈ لے کر آگے امت میں افتراق پیدا کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقیدے کی نفی کر کے، اور ان کے ایمان کی نفی کر کے، اور ان کی خلافت کی نفی کر کے، اور ان کے خلاف سب و شتم کر کے، اور ان کے خلاف دریدہ دہنی کر کے، اور آگے پھر جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے جو مکمل ایک غلاظت سے بھرا ہوا ان کا بد عقیدگی پہ مبنی جہنم میں لے جانے والا عقائد پر مشتمل لٹریچر ہے، اس کو وہ قوم کے اندر پھیلا کر آگے قوم کی جو ایک خوبصورت پنیری ہے اس کے اندر وہ جدائی کا سامان جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں عقیدہ امامت پر وہ 12 کے 12 اماموں کو معصوم مانتے، پانچ تن پاک کو بھی، یعنی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو معصوم ہیں، بلکہ معصوم ہی نہیں سارے نبی معصوم ہیں، اور ان کے جس طرح تاجدار نبوت میں آقا کریم ہیں کہ تاجدار ختم نبوت، تو معصومیت کے وصف میں بھی آقا کریم سارے نبیوں کے تاجدار ہیں اور تاجدار ختم معصومیت ہیں۔
لیکن ان کے علاوہ حضرت سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کے دونوں شہزادگان حضرت امام حسن مجتبی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضرت امام حسین پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آگے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کے بعد امام محمد باقر، اور ان کے بعد امام جعفر الصادق، اور ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، اور ان کے بعد امام علی رضا۔ شیعہ روافض عقیدہ امامت پر سٹینڈ لے کر ان تمام نفوس قدسیہ کو معصوم مانتے ہیں، حالانکہ یہ ایک امت کا بالکل اجماعی عقیدہ ہے، متفقہ، کہ معصوم زمین پر صرف اللہ کے نبی ہیں، معصوم اور نہ صحابہ میں سے کوئی کتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہو، حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں افضل الخلق بعد الانبیاء کا عقیدہ ہے، اور افضل البشر بعد الانبیاء کا عقیدہ ہے، اور خلیفہ اول بلا فصل کا عقیدہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ یار غار ہیں، ان کے بارے میں بھی عقیدہ معصومیت نہیں ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، کوئی صحابی معصوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ محترمہ آقا کریم کی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ نہیں ہے، اور اسی طرح کر کے 5 تن پاک میں سے بھی کوئی معصوم یا معصومہ، کیونکہ ان کو معصوم کہنا تو کیا وہ خوش ہو، ایسا ہے نہیں، یہ ہے وصف نبی، یہ شان ہے نبوت کے لائق، اور نبوت کا دروازہ بند ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو جیسے ان کی ذات گرامی پر نبوت کا دروازہ بند ہے اور وہ تاجدار ختم نبوت ہے، ایسے ہی بعین ہی بالکل ہو بہو ویسے عصمت کا دروازہ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند ہے۔ اب روافض جو ہیں وہ بدعت الرسول کے الفاظ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک کے لیے، اور اس طرح کر کے آیہ تطہیر کو بنیاد بنا کر، اور اس طرح کر کے غدیر خم کے مقام پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کہا، ان احادیث کو اور ان کی ان شانوں کو آڑ بنا کر اور ان پر سٹینڈ لے کر ان کو معصوم کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ساری شانیں برحق ہیں، اور ان پر ایمان ہے، کسی ایک پر کوئی کروڑواں حصہ بھی اشکال نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی شکوک و شبہات کی بات نہیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کی بنیاد پہ وہ معصوم ہیں یا وہ معصومہ ہیں، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کو داغدار کرنے کی کوشش ہے، اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، اور نبوت کے جو اوصاف ہیں ان کو آگے غیر نبی میں جو ہے وہ داخل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عقیدہ معصومیت اور عقیدہ امامت اس پر سٹینڈ لے کے امت کو تقسیم کیا ہے روافض نے، اور عقیدہ توحید پر سٹینڈ لے کر امت کو تقسیم کیا ہے خوارج نے۔ لہٰذا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام الحسنین کریمین طیبین طاہرین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو فتق کا معاملہ ہوا، تو اس میں روافض یہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک کا حضرت ابو بکر صدیق سے فتق کا مانگنا ہی حق کی دلیل ہے۔ تو یاد رکھیں اس کے جو تفصیلی دلائل ہیں وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے اور ایک علیحدہ موضوع ہے، اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتق نہ دے کر خاندان نبوت اور بالخصوص
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم نہیں کیا، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا دم آخر رب ذوالجلال ہمیں عقیدہ اہل سنت اور نظریات اہل سنت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔